شوہر کے انتقال کے بعد کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے یا نہیں؟ یا بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے درمیان زیر بحث رہتا ہے، اور ہم یہ گفتگو آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے اس چینل کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ اس چینل کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، آپ اسے کتنا لائک کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کمنٹ میں اپنی جانب سے کوئی بات نقل نہیں کرتے۔ آج کے اس دور کے اندر جب کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اکثر نوجوان طبقہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اور وہ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کیسے خرافاتی کاموں کو انجام دے رہا ہے، نہ جانے کتنی واہیات باتیں وہ اس سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہے، وہیں ان حالات میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک کوئی دینی مسئلہ پہنچے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو سپورٹ کریں جہاں آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، دین کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اس مسئلے کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں، اسے شیئر کریں۔ ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی بیوی اس کو غسل دلا سکتی ہے یا نہیں دلا سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو غسل دلایا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں۔ اس نسبت اور اس تعلق سے ہمارے درمیان ایک واقعہ ہے، اور ہمارے درمیان یہ بات گردش کرتی ہے کہ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، جس وقت حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دلایا۔ شوہر کے تعلق سے بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور بیوی کے تعلق سے بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ان واقعات کی بنیاد پر ہمارے سامنے یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دلائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب نکاح باقی نہیں رہا. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے نکاح سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ بیوی ابھی 4 مہینے 10 دن تک نکاح کے اندر شریک ہے. یا شریعت نے جو حد متعین کی ہے، جو شرائط بتلائے ہیں، ابھی اس کی بنیاد پر یہ عورت اس مرنے والے شوہر کے نکاح میں ہے کہ جب تک اس کی وہ وقت جو شریعت نے متعین کیا ہے عدت کا، وہ وقت پورا نہ ہو جائے، وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک یہ عورت آزاد نہیں ہے. اس بنیاد پر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دلوا سکتی ہے. اب زیر بحث مسئلہ جو رہا وہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے غسل دلوانے کا رہا. یہ مسئلہ تو ختم کہ چونکہ بیوی ابھی شوہر کے نکاح میں ہے تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کو غسل دلا سکتی ہے. اب دوسرا مسئلہ کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنے بیوی کو غسل دلائے گا یا نہیں. اور ہمارے سامنے دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیے اس تعلق سے احادیث کے اندر 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دلایا. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دلایا. اور تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرما لیا تھا اور آپ نے یہ تاکید کی تھی کہ میں غسل کر چکی ہوں اور یہ کپڑا جو میرے جسم پر ہے یہ بطور کفن کے ہے. میرے انتقال کے بعد اب میرے جسم سے میرے کپڑے کو نہ ہٹایا جائے. اور یہ کہہ کر آپ قبلے کی جانب رخ کر کر لیٹ گئی اور آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کر گئی. یہ 3 روایتیں ملتی ہیں. اب مسئلہ رہا یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا کہ شوہر بیوی کے انتقال کے بعد غسل کرائے گا یا نہیں. اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو دلیل بناتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ خصوصیت کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل دلا سکتا ہے یا نہیں، یہ خصوصیت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. اس کے علاوہ کسی دوسرے کو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ مرد اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کو غسل دلائے. یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی. اس لیے شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دلائے گا. البتہ شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے
اور بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے شوہر کو اس بنیاد پر کہ ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے اسے غسل دلا سکتی ہے۔ یہ مسائل ہمارے درمیان زیر بحث رہتے ہیں، اور یہ زیر بحث اس لیے رہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کی اپنے علماء سے تحقیق نہیں کرتے، اپنے علماء سے معلومات نہیں کرتے، اپنے علماء سے ان مسائل کو پوچھتے نہیں۔ اس لیے ہر جنازے کے اندر یہ چہمے گوئیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اس چہمی گوئیاں اس طرح کی جو ہوتی ہیں یہ ہماری جہالت کا ثبوت دیتی ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے علماء سے نہیں ہے، یہ اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم دینی مسائل کو اپنے علماء سے معلوم نہیں کرتے، اپنے علماء سے دینی مسائل کی تحقیق نہیں کرتے۔ ورنہ اگر ہم دینی مسائل کی اپنے علماء سے تحقیق کریں، ایک ایک مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ فقہ کی کتابوں کے اندر، فتاووں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں کہ ہم ایک ایک مسئلہ معلوم کر کے اپنی یادداشت کو تازہ رکھیں گے، اپنی معلومات کو تازہ رکھیں گے، تاکہ یہ روز مرہ کے جو مسائل ہیں ہم ان مسائل میں بحث کا مدعا نہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔